الحمد لله الملك الحق المبين فضل أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم على كثير من نساء العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضينا به ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، خدائے عز و جل نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی پاکیزہ بیویوں کا انتخاب فرمایا تھا کہ جن میں سے ہر ایک کامل ایمان والی، عبادت گزار، اطاعت کی پیکر، پاک باز اور نیک سیرت. اللہ رب العزت نے ان کو شرف بخشا، بس اہل ایمان کے لیے ان کو ماؤں کا درجہ دیا اور امہات المؤمنین بنایا. چنانچہ باری تعالیٰ جل جلالہ کا ارشاد ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی یہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعظیم، حرمت، احترام اور توقیر و اکرام تمام مومنین پر واجب ہے، اور وہ اس سلسلے میں ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. پھر اللہ جل جلالہ نے دوسری عورتوں پر ان کی فضیلت واضح فرمائی، بس وہ اخلاق و اوصاف میں تمام عورتوں سے مکرم اور قدر و منزلت میں سب سے اعلیٰ ہیں اور جلیل القدر شان والی ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن عفت و پاک دامنی اور فضائل و مناقب میں امتیازی شان رکھتی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی میرے نزدیک تم سب انتہائی عزت و تکریم والی ہو اور تمہارا اجر و ثواب میرے ذمہ کرم پر بہت بڑا ہے. الغرض نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ مطہرہ کے بڑے جلیل القدر مناقب ہیں اور ان کے بڑے عظیم الشان فضائل ہیں. برادران ایمان، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. وہ انتہائی اعلیٰ حسب و نسب والی خاتون تھیں. ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، یعنی سیدہ امیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان فرمایا اور بطور تلمیح و اشارہ ان کا تذکرہ فرمایا، جبکہ قرآن کریم کے صریح الفاظ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح منعقد کیا. چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس فضیلت و خصوصیت پر خوشی کا اظہار فرماتی اور دیگر ازواج مطہرات سے فرماتی زوجکن احالکن،
وَزَوَّجَنِ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ 7 سماوات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا نکاح تمہارے اولیاء اور تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے خود باری تعالیٰ نے محمد کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیویوں میں سے تھی۔ چنانچہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانت زینب تسامینی ای تسامینی فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک الفت و محبت اور قدر و منزلت میں زینب میرے برابر تھی، اور میں نے نیکی اور دینداری میں ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی، سب سے زیادہ سچی اور بے انتہا صلح رحمی کرنے والی ہے۔ وہ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتی، اور اپنے خاندانی یتیموں پر صدقہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ وہ صدقات و خیرات اور جود و سخاوت کا بے انتہا اہتمام کرنے والی ہے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس مال بھیجا تو انہوں نے اسے فوراً اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کروا دیا۔ یقیناً یتیموں کی کفالت اور سرپرستی بہت عظیم عمل ہے، پر سیدہ زینب کے لیے بڑی سعادت و بشارت ہے۔ وہ جس طرح دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، جنت میں بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت سے مشرف ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کو جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا وقال باصبعی السبابۃ والوسطی، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے، اور توضیح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ یا اللہ، ام المؤمنین سیدہ زینب اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت و عقیدت اور قدر و منزلت سے معمور فرما دے۔ نیز ہم کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت پر انہوں نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ البر الرحیم یحب المحسنین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ حضرات گرامی، میرے عزیز بھائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان و یقین، اعمال و تقوی اور احسان و بھلائی میں بڑی اعلیٰ مثال پیش فرمائی۔ وہ پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی پیکر تھی۔ وہ سخاوت و کرم کے ذریعے انسانیت کی خدمت میں سبقت کرنے والی، فقیروں اور کمزوروں پر مہربانی کرنے والی، اور مصیبت کے ماروں کو سہارا دینے والی، اور ضرورت مندوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھانے والی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت امرأة اعظم صدقة من زینب، یعنی میں نے کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا جو صدقات و خیرات کی کثرت میں زینب سے بڑھ گئی۔
جی ہاں میرے دوستوں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقات و خیرات کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا۔ انہوں نے اس کے لیے محنت و قربانی پیش کی اور اپنے معاشرے کو نفع پہنچانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کام کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کانت صوامۃ قوامۃ صناعا ای صاحبۃ حرفۃ تصنع بیدها تتصدق بذلک کلہ علی المساکین۔ یعنی زینب صیام و قیام کا بہت زیادہ اہتمام کرنے والی تھی، وہ بڑی ہنرمند تھی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا وہ سارے کا سارا مسکینوں پر صدقہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً صدقہ اور نیکی کی یہ بہت ہی پاکیزہ صورت ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خوبی کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان ساری نیکیوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور اپنے ان الفاظ میں ان کی توصیف فرمائی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ رب ارحم الراحمین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت نازل فرمائے، ان سے راضی ہو اور ان کو اپنی رضا کا پروان عطا فرمائے۔ یقیناً ان کی معطر سیرت ہمارے اندر تقویٰ، بھلائی اور احسان و کرم کی خصلت پختہ کرتی ہے اور صلح رحمی پر اور ضرورت مندوں کی مدد پر ابھارتی ہے۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و خصلت کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کریں اور اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں، تاکہ ہم سب ان کے کردار سے اپنے خالق جل جلالہ کی اطاعت کے سلسلے میں پاکیزہ اسوہ حاصل کریں اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کے سلسلے میں عمدہ نمونہ پائیں، ہمارے اندر ان کی تعظیم و توقیر زیادہ ہو اور ان کے حقوق کی عظمت کا شعور پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور اپنے اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی تاکید فرمائی، چنانچہ ارشاد ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یعنی میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں۔ مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نساء صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی عقیدت و محبت سے منور فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه الاكرمين وعن ازواجه امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين۔ اللهم اجعل على دولة الامارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه واخوان حكام الامارات وولي عهد الامين، وسدد خلفائنا حاكمين الشيخ الدكتور سلطان بن محمد بن القاسم بما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المحسنين والشيخ مخدوم والشيخ خليفة بن زايد، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا عباد الله۔ اذكروا الله العظيم
واشكروه على نعمه يزدكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.